نہیں پڑھتے تھے تو بیان آتا تھا؟ نہیں، ہم کہیں گے بے شک پڑھتے تھے. کیوں؟ اللہ کا کلام ان کا صفت بس بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ رات میں قیام میں سجدے میں رہتے تھے. تو قرآن میں جب آ گیا تو بے شک کرتے تھے. روایتوں میں تذکرہ آئے کہ نہ آئے، صفت جب رب نے بیان کر دی تو غلط نہیں ہوگا. اسی طریقے سے رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. تو ذرا ایک ایک صحابی کا نام لو اور پوچھتے جاؤ یہ کیا خرچ کرتے تھے، ذرا بتا دو بخاری سے. یہ کیا خرچ کرتے تھے، ذرا بتا دو مسلم سے. ہر ایک صحابی نے خرچ کیا ہے، نہیں کیا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ خرچ کرتے ہیں تو خدا کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. بے شک خرچ کرتے تھے تو کرتے تھے. تو پھر سوال یہ ہے کہ خرچ کرنے پر تم بھی متفق ہم بھی متفق. تو ذرا یہی تو بتا دو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم یہ تمام کتب حدیث میں ہر صحابی کے ناموں کے ساتھ ان کے خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے. جمعہ کے دن کیا خرچ کرتے تھے، جمعرات کے دن کیا خرچ کرتے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں دیگر مناسبتوں میں کیا کیا خرچ کرتے تھے. سب کے ناموں کے ساتھ الگ الگ بیان آئے گا؟ نہیں، بلکہ بعضوں کا آتا ہے بعضوں کا نہیں آتا. تو جن کا نہیں آیا کیا وہ نہیں کرتے تھے، یا جن دنوں میں کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا کیا وہ ان دنوں خرچ نہیں کرتے تھے؟ بے شک کرتے تھے. نہیں کرتے تھے کہنا غلط ہے، بدگمانی ہے. رب نے کہا خرچ کرتے تو ماننا پڑے گا کرتے تھے. بیان نہیں ملے گا تو سمجھنا ہماری تحقیق کمزور ہے. وہ برابر کرتے تھے. اب میں عرض کروں گا کہ یہ تو اللہ نے صفات بیان کی ہے، حکم نہیں. میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے دی، وہ صفات ہے ربہم سجدا و قیاما، کہ وہ رات گزارتے ہیں سجدہ ریزی کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. یہ کرو کہہ کر حکم نہیں ہے، کرتے ہیں کہہ کر صفت بیان کی گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں کہہ کر صفت بیان کی. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ بے شک کرتے تھے، رات کو جاگا بھی کرتے تھے، خیرات بھی کرتے تھے. اگرچہ کہ ہر ایک کے نام سے الگ الگ بیان نہیں ملے گا تو بھی مانتے ہیں کہ کرتے تھے. اللہ کا بیان غلط نہیں ہوگا. اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے. ہم جھوٹے ہوں گے، کروڑ مرتبہ ہم جھوٹ بول سکتے، اندیشے ہے، احتمال ہے، مگر رب کا کلام ومن احسن من اللہ ومن احسن من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ کا بیان جب ہے تو اب الگ سے روایتوں میں نہ بھی ملے ماننا پڑے گا کہ بے شک کرتے تھے. اب میں جو آیت پڑھا ہوں اس میں اللہ نے کیا فرمایا، قل اے حبیب کہہ دیجیے میرے حبیب اللہ کے فضل و رحمت پر مومنوں خوشیاں مناؤ. اللہ نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہہ دیجیے فضل خدا پر رحمت خدا پر خوشیاں مناؤ. تو رب خوشیاں منانے کے لیے فرمائے اور تم پوچھتے ہو صدیق اکبر کبھی میلاد منائے تو بتاؤ. مولا کائنات اگر میلاد کا جشن کرتے تھے تو بتاؤ، اہل بیت کرام کرتے تھے تو بتاؤ، اگر کیا جاتا تھا تو روایت میں بتاؤ. تو میں کہوں گا کہ رب کہہ دے کہ میرے حبیب کے غلاموں فضل و رحمت پر خوشی مناؤ، تو پھر تم کہتے ہو مناتے تھے تو بتاؤ. اس سے کیا پتا چلا خدا کے حکم کے بعد تمہارا یہ باطل گمان ہے کہ صحابہ عمل نہیں کرتے تھے. خدا کے حکم پر صحابہ کرام عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ صحابہ کرام ہی کہاں ہوئے. قرآن نے تو ان کے عمل کی تعریف کی، قرآن نے تو ان کو رضی اللہ عنہ کا تمغہ دیا. اللہ ان سے راضی، جو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے کیا خدا ان سے راضی ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہدایت کے درخشاں ستاروں کے مانند ہے. بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. فرمایا یا ایھا الناس ترکت فیکم ما ان عقلتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا. یہ دونوں روایتیں بھی مشکات اور ترمذی میں موجود ہے. اے لوگوں میں دو نعمتیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اہل بیت تھا. ان کو تم تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے ان کو تھامنے کا حکم دیا. تو بولیے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام حکم خدا پر عمل نہ کریں تو پھر ان کی پیروی آگے کیسے کریں گے لوگ، ان کی اتباع کیسے کریں گے؟ ان کو تو معیار بنایا گیا. تو معیار کیا ان کو بنایا جاتا، کسوٹی کیا ان کو بنایا جاتا جو حکم خدا کے خلاف کریں؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی مناؤ، اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی مناؤ. خدا کہہ رہا ہے خوشی مناؤ، پھر کہتے مناتے تھے تو ثبوت چاہیے. واہ رے واہ، اب تک ہم سمجھتے تھے
کہ مسلمان ہیں مگر اپنے طرز عمل سے کیا بتا رہے ہیں، ذرا سوچ لیں کیا بتا رہے ہیں، سوچ لیں کہ بھئی اللہ فرما رہا ہے خوشی مناؤ، صحابہ کرتے تھے تو کہیں بتاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فضل و رحمت پر خوشی مناؤ، اللہ کا فرمانا کافی نہیں ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کرتے تھے تو بتاؤ ہم کریں گے۔ عجیب بات ہے، اللہ حکم نہ دے اور حدیث میں ذکر نہ آئے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے صحابہ کرتے تھے کیا۔ اللہ حکم دینے کے بعد اب دیکھنا ہے بھی نہیں، کرتے تھے کا بیان آئے یا نہیں کرتے تھے کا بیان آئے، حکم خدا دے دے تو ایک بندہ مومن یہ قرآن کو تھامنے والا اس کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل و رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ جب ہم یہ کہیں گے تو سوچنے والے جب فکر میں غلطی کرتے ہیں تو ہر جگہ الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا یہاں کہاں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پر خوشی مناؤ، فضل و رحمت پر خوشی مناؤ فرمایا؟ تو اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی منانے کی بات، پہلے تو خوشی منانے پر بحث، اب ثابت ہو گیا فضل و رحمت پر خوشی مناؤ تو کہتے بھی اس میں حضور کا ذکر کہاں؟ اولاد بھی اللہ کا فضل نہیں ہے، بیوی بھی اللہ کا فضل نہیں ہے، شادی ہوئی تو بیوی بن گئی خدا کا فضل ہے، اولاد ہو گئی خدا کی مہربانی ہے، بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا خدا کا فضل ہے، حافظ بن گیا خدا کا فضل ہے، اللہ نے آنکھیں دی اللہ کا فضل ہے، کان دی اللہ کا فضل ہے، بولنے کے لیے زبان دی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی تو رحمتیں ہیں۔ تو پھر آنکھ پر بھی تو جشن مناؤ، کان پر بھی جشن مناؤ، زبان پر بھی جشن مناؤ، تعلیم یافتہ بچہ ہو گیا جشن مناؤ، شادی ہوئی بول کر جشن مناؤ، سب جگہ مناؤ، پھر خالی میلاد کو لے کر کیوں بیٹھتے؟ اب یہ ٹیڑھا سوال، پہلے تو خوشی منانے پر بحث، اب آیت پڑھ لیے کہ اللہ نے کہہ دیا فضل و رحمت پر خوشی مناؤ تو کہتے بھی آنکھ ملی تو پھر آنکھ پر کیوں خوشی نہیں مناتے؟ بچہ ہوا تو بچے پر خوشی مناؤ، ہر ایک کی الگ الگ خوشی کرتے بیٹھو، خالی 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں میلاد مصطفیٰ ہے کی خوشی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کہیں گے دوستو اللہ نے جب فضل و رحمت کو عام رکھا تو ہم نے کب کہا ہے کہ آنکھ کے اوپر خوشی مت مناؤ، کان کے اوپر خوشی مت مناؤ، زبان پر ہم نے کب منع کیا؟ ہم یہ کر رہے ہیں تو تم وہ تو کرتے رہو، کبھی آنکھ کا جشن مناؤ، کبھی کان کا مناؤ، کبھی زبان کا مناؤ، کبھی شادی ہوئی کہہ کر مناؤ، کبھی بچہ ہوا کہہ کر مناؤ، کبھی نوکری مل گئی بول کر مناؤ، کبھی چھوکری مل گئی کہہ کر مناؤ۔ منع کس نے کیا ہے؟ فضل و رحمت پر خوشی منانا جب عام ہے، اگر آپ کو اس میں بھلا لگتا ہے تو مناؤ، منع ہم نہیں کرتے، لیکن ہم جو منا رہے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار کا وجود خدا کا فضل نہیں ہے کیا؟ اللہ کے محبوب اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ جب فضل و رحمت ہے تو پھر خوشی منانا ناجائز کیسے ہو گیا؟ اللہ نے تو فضل و رحمت پر خوشی منانے کی بات فرمائی، اس کو لا کے مثالوں کو کتنا ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم عرض کریں گے سنو، آنکھ یقیناً اللہ کا فضل ہے، کان اللہ کا فضل ہے، مگر یہ آنکھ وہ ہے کہ جو ہمارے رحمت کا بھی ذریعہ ہے، رحمت کا بھی ذریعہ ہے، یہ کان وہ ہے جو ہمارے لیے نعمت کا بھی ذریعہ ہے، رحمت کا بھی ذریعہ ہے، وہ ہے ہمارے لیے رحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ہماری اولاد خدا کی نعمت ہے، مگر اگر اولاد نافرمان نکل گئی تو وہی جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ سبحان اللہ، ہماری بیوی خدا کی رحمت ہے، مگر اگر بد کردار اور بد عقیدہ بے حیا نکل گئی تو جہنم میں پہنچائے گی۔ ہماری زبان اللہ کی رحمت ہے، مگر کفر کہو گے تو یہی زبان جہنم میں پہنچائے گی، شرک کہو گے تو یہی زبان جہنم میں پہنچائے گی۔ ہماری آنکھ خدا کی رحمت ہے، مگر بے حیائی کا مناظر دیکھو گے تو جہنم میں پہنچائے گی۔ کان خدا کی رحمت ہے، مگر غلط باتیں سنو گے تو یہی جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ بلکہ قیامت میں جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کرتے تھے۔ ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہماری آنکھ ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ رحمت ہے، یہ فضل ہے، مگر غلط استعمال سے یہی ہمارے لیے عذاب بنتے ہیں، یہی ہمارے خلاف گواہی دینے والے بنتے ہیں، بلکہ یہی ہمیں جہنم میں پہنچانے والے بنتے ہیں۔ اب مجھے کہنے دو، یہ ساری چیزیں فضل و رحمت ضرور ہے، مگر اس کا استعمال غلط ہوگا۔ ایک اور پہلو بھی ہے، ایک اور پہلو بھی ہے، وہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے، دوزخ میں پہنچانے والے بنیں گے۔ مگر ہم جس کی میلاد مناتے ہیں، مصطفیٰ فضل ہے تو فضل ہی فضل ہے۔ کرم ہی کرم ہے، رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، خیر ہی خیر ہے، انعام ہی انعام ہے۔ اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو خیر کے خلاف ہو، رحمت کے خلاف ہو، بلکہ اتنا کرم کہ ہماری